ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا، ٹائم مینجمنٹ کا اصل گول یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ آکیوپائی ہو جائے. ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کی پلاننگ کر لیں، یہ ٹائم مینجمنٹ کا گول نہیں ہے. بلکہ ٹائم مینجمنٹ کا اصل گول یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فری ٹائم کریٹ ہو جائے، ہماری زندگی میں ٹائم فار ریفلیکشن اویلیبل ہو جائے، ہماری زندگی رولر کوسٹر کی طرح نہ لگے. آج کی جو دنیا ہے اس کی ایک بہت اہم، آج کی دنیا کے نا دو اہم کہہ لیجئے خواص ہیں. ایک ہے یہ ایج، اس کو ہم کہتے ہیں ایج آف ڈسٹریکشن، ٹھیک ہے، اور دوسری ایک ہے ڈسٹریکشن، ایک ہے اسپیڈ. ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہماری توجہ کو ہٹانے والے عوامل بہت زیادہ ہیں اور زندگی رولر کوسٹر کی طرح معلوم ہوتی ہے. پتہ نہیں لگتا دن کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، پھر شروع ہوا پھر ختم ہو گیا. تو ٹائم مینجمنٹ کا ایسنس یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں رفتار جو ہے نا، رفتار آپ کو، یعنی رفتار زندگی کی قدر نہ ہو، بلکہ زندگی کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو. تو یہ ایک بہت بڑا گول ہے. اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کا ایک اور گول یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں فری مومنٹس کریٹ ہوں تو اینڈ آف دا ڈے پہ آپ کے پاس انرجی لیول بھی آپ کا اچھا ہو. اس وقت کا جو عام آدمی ہے جو پڑھنے لکھنے کے بعد والدین کی دعاؤں سے جاب پہ لگ گیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہماری سوسائٹی میں ہے جاب پہ لگ جانا. جاب کا مطلب ہے پاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اس کا مطلب جاب لگ گئی. اگر کسی کے بارے میں کہیں یہ ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے اس کا مطلب اس کی جاب نہیں لگی. عجیب سا مطلب ہم نے. تو اس سے پہلے جس پاؤں پہ کھڑا تھا وہ کون سے پاؤں تھے؟ جو خدا نے اس کو پاؤں دیے تھے پیدائشی طور پہ، وہ کون سے پاؤں تھے؟ 1 سال کی عمر میں وہ کھڑا ہو گیا تھا، پھر چلنے لگا تھا، وہ کوئی اور سے پاؤں تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا نا ہماری سوسائٹی میں، اس کی لائف میں صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اس کو سوچنے کا وقت نہیں ملتا، اور وہ ایک بہت زیادہ مصروف زندگی میں صبح سے شام تک کام کرتا ہے. جب شام میں وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر ٹائم بچ بھی جائے تو اس کے پاس انرجی نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ کسی طرح سے اپنے ٹائم کو بچا لیتا ہے تو انرجی ڈرین ہو چکی ہوتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے جو 2-3 گریٹر گولز ہیں ان میں سے ایک گول یہ ہے کہ پہلا گول یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آکیوپائی ہونے سے بچا لیں. آپ اسپیڈ کو اپنی زندگی کی قدر بننے سے بچا لیں. آپ کی زندگی میں سوچنے اور غور کرنے کے لیے وقت میسر ہو جائے، اور جو بھی وقت آپ کے پاس فری مل رہا ہے اس میں آپ کا انرجی لیول ڈرین نہ ہو چکا ہو بلکہ اچھا انرجی لیول. یہ ٹائم مینجمنٹ ہی سے بہت گہری چیز جس کا تعلق ہے وہ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات بھی ہیں نا. دوپہر میں آپ قیلولہ کون کون کرتا ہے؟ ماشاء اللہ کرتے ہیں، 2 دن سے کرتے ہیں، بہت اچھا کرتا ہے. تو قیلولہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک آپ رات کو جاگ رہے ہیں یا جب تک آپ کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی انرجی جو ہے، آپ کا انرجی لیول مینٹین رہے، آپ دوبارہ سے فریش ہو جائیں، آپ کو ایک دن میں دوسرا دن مل جائے. تو یہ ایک میکینزم ہے. تو ٹائم مینجمنٹ اگر ہم یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹائم مینجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح پلان کر لیں اور اوورلی پلان کر لیں اور اوورلی پیک کر لیں اور کوئی ٹائم فری نہ رہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے وقت اویلیبل ہو. اور اس کے پیچھے بھی جو اصل گریٹر کاز ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا اصل گول آپ کو پروڈکٹیو بنانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو جواب دہی کے قابل بنانا ہونا چاہیے. آپ سے ہر لمحے کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو آپ اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزاریں. آپ اپنے ہر لمحے کا
وہ استعمال کریں جو سوچا سمجھا استعمال ہے، جس کو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے لیے جواب دہی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو سکے گی. مائنڈ لیسلی آپ کی زندگی نہ گزر رہی ہو، بلکہ سوچی سمجھی اس پہ غور کر رہے ہو آپ. تو یہ جب ہوگا جب آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہوگا. دوسری بات، یہ تو ہے ٹائم مینجمنٹ کی ایک بہت ہی بیسک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو ہم کھول نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے اچھی زندگی کسے کہیں گے؟ تو ٹائم مینجمنٹ کا اچھی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اچھی زندگی وہ ہے جس میں آپ کے لیے تعلق بنانا آسان ہو جائے. میں کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان دو تصورات کے درمیان ایک موازنہ کرتا ہوں. کوالٹی آف لائف ایک اور چیز ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کچھ اور چیز ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے کہ آپ زیادہ کما سکیں، زیادہ مال جمع کر سکیں، زیادہ چیزیں استعمال کر سکیں، آسائشیں آپ کی زندگی میں ممکن ہو جائیں، گھر آپ کا نئی نئی چیزوں سے بھر جائے، آسانیاں، آسائشیں، مال، ان سب کو جمع کرنے کی قابلیت، یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا ڈومین ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ ریلیشن شپ نبھا سکنے کی قابلیت پہ فائز ہو جائیں. آپ خوش رکھنے اور خوش رہنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ کے لیے خوش رکھنا اور خوش ہونا اور خوش رہنا آسان کام ہو، دشوار کام نہ ہو. خوشی کا تجربہ مشکل سے آپ کو نہ ملے، آسانی سے ملے. یہ ہے کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف ایک الگ بال گیم ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کرنا اور حاصل کرنا بالکل ایک الگ بال گیم. کوالٹی آف لائف کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب زندگی تعلق کو اہمیت دیتی ہے. بلکہ میں ایک بات اور ضمناً کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں. دین کا کوئی ایسا فہم جو ہمارے اندر تعلق کو خوبصورت بنانے کا داعیہ پیدا نہیں کر رہا، وہ دین کی درست انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہے. یعنی دین کی انٹرپریٹیشن آپ کو تعلق کی خوبصورتی پہ گامزن کر دے گی. تعلق کیا چیز ہے؟ تعلق کی 5 جہتیں ہیں. تعلق کی پہلی ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق. آپ کا اپنے ساتھ تعلق، یعنی آپ اپنے انٹرنل ڈائلاگ میں اچھے ہو گئے ہیں، آپ اپنی تنہائیوں میں اچھے ہو گئے ہیں، آپ اپنے ریفلیکٹیو پروسیس میں مفید ہو گئے ہیں. یعنی آپ کا اپنا جو انٹرنل پروسیس ہے، آپ کا اپنا جو داخلی تجربہ ہے یا ایکسپیرینس ہے، وہ نفیس ہو گیا ہے. آپ اپنے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں، تنہائی آپ کو کاٹتی نہیں ہے. خلوت کا تجربہ یا تنہائی کا تجربہ یا سولیٹیوڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا. آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اپنے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی نیتوں کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں، اپنی خواہشات کے بارے میں، اپنے عزائم کے بارے میں، اور اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں. آپ کا اپنے نفس کے مطالبات، نفس کے جائز حقوق آپ پورے کر رہے ہیں، نفس کی جو جائز ضرورت ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. تو آپ کا اپنے ساتھ تعلق، آپ کا اپنوں کے ساتھ تعلق. یعنی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پبلک لائف میں خوش مزاج نظر آنا بہت آسان کام. پرسنل لائف میں اور پرائیویٹ لائف میں خوش مزاج نظر آنا بڑا دشوار کام. یعنی بیوی یہ مانے کہ یہ انسان واقعی ہنسمکھ ہے اور خوش مزاج ہے، بیوی سے سرٹیفکیٹ لینا مشکل کام ہے. پوری یونیورسٹی سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، 400 لوگوں کا آفس اور کلائنٹ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جناب بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی ہے، بڑا زبردست دل موہ لینے والی پرسنالٹی ہے. لیکن ایک بیوی اور بچے ہی اس بات کے اوپر مطلب وہ ذرا اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مختلف آدمی ہیں. تو آپ کا اپنے ساتھ تعلق، آپ کا اپنوں کے ساتھ تعلق، پھر ہے آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق، پھر اس کی چوتھی جہت ہے آپ کا خدا کے ساتھ تعلق، اور اس کی 5ویں جہت ہے آپ کا فطرت کے ساتھ تعلق. تو تعلق کی 5 جہتیں ہیں. اچھی زندگی وہ ہے
جس میں آپ کے لیے تعلق نبھانا اچھا ہو جائے. اس وقت کا پرابلم یہ ہے جس میں ہم دیکھیں اس وقت ہم مغرب کی ورلڈ ویو میں سانس لے رہے ہیں. ہماری یہ ایک الگ بحث ہے کہ مغرب کا ورلڈ ویو سے کیا مراد ہے, لیکن میں اس کے بارے میں ایک بات لائف اسٹائل کے اوپر اب میں بات کرنے جا رہا ہوں. مغرب کے اندر جدت کو جمال پر فوقیت حاصل ہے. ہمارے ریلیجیس پیراڈائم میں جمال کو جدت پہ فوقیت حاصل ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ جدت کہتے ہیں انوویشن کو, جمال کہتے ہیں ایستھیٹکس کو. ٹھیک ہے, جدت کہتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کے لوگ ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا ڈفرینٹ طرح سے کرو, کچھ نئے انداز سے کرو. یہ جو ڈفرینٹ انداز سے کرنا ہے نا, انوویشن جسے ہم کہتے ہیں, یہ وہ بہت بنیادی قدر ہے جو ویسٹ کے لائف اسٹائل کے اندر, ویسٹ کے لائف اسٹائل کی سب سے امپورٹنٹ قدر ہے جدت. اس کو ایک اور لفظ بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے نیونیس. آپ نے کبھی کسی چیز کی تعریف میں لیٹسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے؟ یار یہ لیٹسٹ ہے, یہ لیٹسٹ چیز ہے. ہم بچوں کو لیٹسٹ طریقے سے پڑھا رہے ہیں, لیٹسٹ. تو جب کبھی کوئی میرے سامنے ایسی بات کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم بچوں کو ایک ایسے طریقے سے پڑھا رہے ہو جو 7,500 سال کی انسانی تہذیب میں کبھی بھی کسی نے نہیں آزمایا, تو تمہیں یہ زعم کیسے ہے کہ وہ طریقہ کارگر ہوگا؟ مطلب وہ طریقہ جو نہ سقراط کو سجائی دیا, نہ افلاطون کو سجائی دیا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجائی دیا, نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجائی دیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائی دیا, نہ آئنسٹائن کو سجائی دیا, نہ البیرونی کو سجائی دیا, نہ غزالی کو سجائی دیا, اور وہ تمہیں سجائی دیا ہے کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب سے لیٹسٹ ہے اور سب سے نیا ہے. تو سب سے لیٹسٹ پہ تمہارا جو اعتماد ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے مغرب کے پیراڈائم میں نیونیس بذات خود ایک بڑی قدر ہے. کسی چیز کے بڑھیا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ نئی ہے, اور کسی چیز کے بیکار ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ پرانی. تو مغرب کے پیراڈائم میں اولڈ جو ہوتا ہے نا وہ گولڈ نہیں ہوتا. اولڈ از گولڈ کا جو فریز ہے یہ روایتی تہذیبوں کا فریز ہے. 21ویں صدی کا یہ ایڈیم نہیں ہے. 21ویں صدی کا نیریٹو یہ نہیں ہے کہ پرانا اچھا ہوتا ہے, بلکہ پرانا برا ہوتا ہے. تو ایک ایسا معاشرہ جو جدت کے اصول پہ پروان چڑھتا ہے وہ مستقل تغیر کی تگودوں میں مضطرب رہتا ہے, اور ایک ایسا معاشرہ جو جمال کے اصول پہ تشکیل پاتا ہے وہ ایک اطمینان اور توکل اور قناعت اور ایک دوام اس کو ملتا ہے, ایک استحکام اسے میسر ہوتا ہے. یہ بہت الگ ہے. یہ اس کو میں تھوڑا سا اور کھولتا ہوں, پریکٹیکل لیول پہ میں اس کو کھولتا ہوں کہ ہم دیکھیں یہ جو لائف اسٹائل ہے مغرب کے لائف اسٹائل میں سب سے زیادہ اہم اس بات کی ہے, اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کچھ ہٹ کے کریں. اچھا اگر میں یہ پوچھوں کہ بھائی ہٹ کے کیوں کریں, پہلے آپ کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے, اس میں کیوں آپ پریشان ہیں, کیوں چینج کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا, تو اب ذرا ہٹ کے کریں. تو اصول یہ نہیں ہے کہ پہلے والا عمل زیادہ بہتر تھا یا نیا والا عمل زیادہ بہتر تھا. جو ذہنیت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اس کا افادی پہلو نہیں ہوتا بلکہ اس کا نرالا پن ہوتا ہے. نرالے پن کو افادی پہلو پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کے لائف اسٹائل کو گورن کر رہا ہے, مسلمان کے لائف اسٹائل کو بھی گورن کر رہا ہے. مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نے چونکہ مطلب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو میں مغربی تہذیب سے بچا ہوا ہوں, ایسا نہیں ہے. مغربی تہذیب جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے.
وہ جو ورلڈ ویو ہے ہم اس ورلڈ ویو میں آپریٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا کہ پرانی چیزیں گھر سے نکال دی گئی ہوں؟ یعنی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ پرانا ہو گیا ہے چلو پھینک دو. اچھا پرانا ضرور ہو گیا ہے لیکن قابل استعمال ہے. پرانا ضرور ہو گیا ہے لیکن اپنا پرپس سرو کر رہا ہے. تو جب کوئی سوسائٹی آپ کو پرانے سے بیزار کرنے میں کامیاب ہو جائے, آپ کسی ایسے ورلڈ ویو سے منسلک ہو جائیں جس سے آپ کے اندر پرانے سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہونے لگے, تو آپ کو دادا جان برے ہی لگیں گے نا, نانی جان آپ کو عجیب سی لگیں گی نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ سوسائٹی آپ کو تعلق کی خوبصورتی پہ فائز نہیں ہونے دیتی. دوسری بات یہ کہ سادگی سے اسے تکلیف ہوتی ہے. یعنی سادگی کا وہ کوئی ایسا ورژن تو آپ کو دے سکتی ہے جس میں آپ کو خرچہ کرنا پڑے, کوئی ایسا فارمولا جس میں آپ کا خرچہ رک جائے, یہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. ہمارا بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا بڑا چیلنج یہ ہے, ہمارا یہ چیلنج فکری سطح پر بھی ہے, ہمارا یہ چیلنج عملی سطح پر بھی ہے. فکری سطح پر جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت سے دل کو خالی کر کے مال یعنی اسراف سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے. یعنی اسراف کو آپ برا سمجھیں لیکن بخیلی کے جذبے کے بغیر. آپ یعنی بہت سے لوگ اسراف سے حب مال کی وجہ سے گریز کرتے ہیں, تو اگر آپ نے حب مال کی وجہ سے اسراف سے گریز کیا تو بھی آپ نے غلط کام کیا, تو بھی آپ مسئلے میں ہی ہیں. اس سے بہتر ہے آپ خرچ کر دیں. اچھا تعلق کیا کرتا ہے؟ تعلق جو ہے ہر انسان میں تعلق کے نتیجے میں بے لوثی, قربانی اور ایثار کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. آپ جب تعلق کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے اندر بے لوثی اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور تعلق کتنی اہم چیز ہے, تعلق کیوں ضروری ہے, اس کی بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں. تربیہ کی دو بڑی پری ریکویزٹس ہیں. تربیہ کی پہلی پری ریکویزٹ ہے تعلق, تربیہ کی دوسری پری ریکویزٹ ہے مکالمہ. آپ اگر وہ انسان جو آپ سے تعلق محسوس نہیں کرتا, جس کے لیے آپ سے تعلق اہم نہیں ہے, جس انسان کے آپ پسندیدہ انسان نہیں بن پائے ہیں, اس کی تربیہ آپ نہیں کر پائیں گے. اس کی معلومات میں اضافہ ضرور کر دیں گے, اس کو کچھ چیزیں سمجھا ضرور دیں گے, لیکن تربیہ جاننے اور سمجھنے کا کام تھوڑی ہے. تربیہ محض جاننے اور سمجھنے کو تربیہ تھوڑی کہتے ہیں. تربیہ کچھ اور ہی چیز ہے. تربیہ کیا چیز ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, بلکہ تعلیم اور تربیہ کو بھی میں اسی ساتھ میں ایک دو جملے میں اس کو بھی واضح کر دوں. تعلیم یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تربیہ یہ ہے کہ آپ کو اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے. ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھائی اچھی نہیں لگتی, یعنی ہم اپنے دل میں جو یعنی ہم اپنے نفس کو برائی کی طرف راغب پاتے ہیں, پھر اسے پکڑ کے اس کو برائی سے باہر کھینچتے ہیں. یہ ہماری کم از کم میری کیفیت تو یہی ہے, آپ کا میں نہیں کہہ رہا. تو تربیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی اس طرف ہم مائل ہونا شروع ہو جائیں, ہمارے دل کی کیفیت بدلے. تو تربیہ کا پری ریکویزٹ جو ہے, تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ کا نام ہے تعلق, اور تربیہ کا دوسرا پری ریکویزٹ ہے مکالمہ. ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہیں جہاں مکالمہ مر گیا ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو پتہ ہے 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں مکالمے کی بجائے بیانات کے سہارے تربیہ کا کام صرف ہم 100-150 سال سے کر رہے ہیں.
اس سے پہلے ہم مکالمہ کرتے تھے، سوال جواب، بات چیت، کھل کے بات ہوتی تھی، کھل کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیجیے جب وہ موجود ہوتے ہوں گے تو آسان بات تو نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کچھ بھی بولے تو 100 دفعہ سوچتا ہوگا، وہ تو بہت ہی بڑھیا لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرح کا سوال، بچے بھی بڑے بھی حتیٰ کہ عورتیں بھی ہر طرح کا سوال کر لیتی ہیں، ہر طرح کی بات کر لیتی ہیں۔ تو آپ اگر تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا تعلق اپنے بچوں سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق اپنی بیوی سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بات آپ سے کرے، آپ کا تعلق اپنے دوستوں سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بات آپ سے کر سکیں۔ جمال یہ ہے کہ آپ، جسے ہم ایستھیٹکس کہتے ہیں، آپ کسی کام کو اس کا حق ادا کرنے کی اسپرٹ کے ساتھ کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اس کام کو بہت اچھی طرح کروں، اس کام کو جتنی خوبصورتی سے اور جتنے احسن انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ کروں، اس کام کو ذرا ڈفرینٹ طرح کروں، یہ اہم بات نہیں ہے، اس کام کو اچھی طرح کروں، یہ اہم بات ہے۔